بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اس سورہ واللیل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک قسم وہ جس کی نمائندگی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، جس کے اوصاف یہ بتلائے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تقوی سے کام لیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کی تصدیق کرتے ہیں. ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہم ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. اور یہ آیات جو ابھی تلاوت کی گئی یہ ان انسانوں کے بارے میں ہیں جن کی نمائندگی امیہ ابن خلف کیا کرتا تھا. اور ان آیات میں فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں وہ بخل کریں نمبر 1، نمبر 2 بے پرواہی برتیں، اور نمبر 3 جنت کو جھٹلائیں، تو ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے دوزخ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. ان تینوں میں سے پہلی صفت بخل ہے، جس کی تفصیل پچھلی 2-3 مجلسوں میں عرض کر دی. دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ بے پرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اس استغنا اور بے پرواہی کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے مقابلے میں ذکر فرمایا.
اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے حضرات کے لیے فرمایا تھا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى کہ وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اس کے بالمقابل یہاں فرمایا کہ یہ بخل کرتے ہیں، وہاں فرمایا تھا کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کے بالمقابل یہاں فرمایا کہ وہ استغنا کرتے ہیں، یعنی بے پرواہی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یعنی ایک بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بے پرواہی کے عالم میں اپنی زندگی گزارے۔ تقوی اور بے پرواہی میں یہی فرق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تقوی کی صفت عطا فرماتے ہیں تو اس کے دل میں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط، جو بات میں زبان سے نکال رہا ہوں وہ بات اللہ کو راضی کرے گی یا ناراض کرے گی۔ جب کھٹکا اور خلش انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اسی کا نام تقوی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دل میں یہ خلش پیدا فرما دیتے ہیں کہ انسان کو یہ فکر لگ جائے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی ناراضگی کا تو سبب نہیں ہوگا، اور میں وہ کام کروں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور مجھے جنت تک پہنچانے والا ہو، اسی فکر کا نام ہے تقوی۔ اس کے بالمقابل استغنا یہ ہے کہ لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، جو جی میں آ رہا ہے انسان وہ کیے جا رہا ہے، دل میں جو خواہش پیدا ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے کی فکر کر رہا ہے، اس کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ جائز ہے یا ناجائز، وہ کام حلال ہے یا حرام، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کریں گے یا ناپسند کریں گے، بس کیے جا رہا ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے اور راضی ہونے سے غافل ہے، مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کے احساس سے غافل ہے، بس اس کا نام استغنا اور لاپرواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے اور اللہ بچائے۔ جب اس طرح کی غفلت اور لاپرواہی والی زندگی ہوتی ہے تو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، خاص کر کے بخل کے پیرائے میں اس کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ جب دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے تو پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ بس پیسہ ملنا چاہیے، کہیں سے بھی ملے، کسی طرح سے بھی ملے۔ اس وقت یہ فکر ختم ہو جاتی ہے کہ میرے پاس جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے، جو کھانا میں کھا رہا ہوں یہ جائز کھانا کھا رہا ہوں یا ناجائز کھا رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ جو لقمے میں نگل رہا ہوں حقیقت میں وہ آگ کے انگارے ہوں جو میرے پیٹ میں جا رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آج روپے پیسے کے معاملے میں حلال و حرام کی فکر دلوں سے مٹ گئی ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، وہ کسی بھی طرح آئے، آدمی اس کو بٹورنے کی فکر میں ہے، چاہے وہ رشوت سے حاصل ہو یا سود سے حاصل ہو، جھوٹ بول کر حاصل ہو، دھوکہ دے کر حاصل ہو، بس پیسہ آنا چاہیے چاہے کسی طرح بھی ملے۔ یہ حرام خوری ہے جس نے آج ہمارے معاشرے کو گن کی طرح سے چاٹا ہوا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ پیسہ بٹورنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ بے پرواہی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، آگے فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یعنی وہ شخص جنت کی نعمتوں کو جھٹلائے۔ جھٹلانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آخرت ہوئی کو بالکل یا جھٹلائے،
آخرت کا کوئی وجود نہیں، جیسے کافر جھٹلاتے ہیں بس صرف یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، کوئی دوسری زندگی آنے والی نہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں تو دہریے ہیں اور زبان سے بھی آخرت کو جھٹلاتے ہیں کہ آخرت کا کوئی وجود نہیں، جنت اور جہنم کی کوئی حقیقت نہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگ مطلقاً کافر ہیں۔ البتہ ایک جھٹلانا زبان سے ہوتا ہے جو کافر لوگ کرتے ہیں، اور ایک جھٹلانا عمل سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے تو اقرار کر لیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، ایک دن آخرت کا دن آنے والا ہے۔ زبان سے تو اقرار کر لیا، لیکن اس کی عملی زندگی اس طرح گزر رہی ہے کہ آخرت کا کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کبھی اس کی فکر پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی عملی تکذیب ہے آخرت کی۔ اگرچہ اس شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، تاہم ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، مرنے کے بعد میری اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا، جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، وہ نعمتیں میں کیسے حاصل کروں؟ ان نعمتوں کا تصور، ان کا شوق، ان کی امنگ دل میں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر فرمایا، اس کے عذابوں کا ذکر فرمایا، وہاں کی تکلیفوں کا ذکر فرمایا۔ کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے عذاب کا شکار بننے والا ہوں۔ کبھی اس کا خیال دل میں آتا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ زندگی کے بیشتر اوقات جنت و جہنم اور آخرت سے عملی طور پر بالکل غافل ہو کر گزار رہے ہیں۔ گویا کہ ایک طرح سے ہم سب آخرت کی عملی تکذیب میں مبتلا ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ جنت و جہنم ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی۔ جہاد ہو رہا ہے اور اس میں جان کی بازی لگی ہوئی ہے۔ ایک صحابی جہاد میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ مجھے اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ آخرت اور جنت و جہنم پر اس طرح کا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے۔ ایک صحابی کو نیزہ لگا، وہ آر پار ہو گیا۔ اس وقت زبان پر یہ الفاظ تھے، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو گئی، اور اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور وہاں مجھے جنت ملے گی۔ وہ یقین اور اعتقاد جو دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یقین انسان کو گناہ سے روکتا ہے، وہ یقین حلال و حرام کی تمیز پیدا کرتا ہے، وہ یقین دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے سے روکتا ہے، وہ یقین دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے روکتا ہے۔ یہ اعتقاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اعتقاد نہ ہو تو پھر وہ شخص جنت کی تکذیب کر رہا ہے، یا تو زبان سے جھٹلا رہا ہے، اگر زبان سے نہیں جھٹلا رہا ہے تو کم از کم وہ اپنے عمل سے جنت کو جھٹلا رہا ہے۔ اور اس شخص کا انجام یہ ہے کہ جب وہ اس طرح کی بے پرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو حلال و حرام کی فکر نہیں، جنت و جہنم کا خیال اور یقین نہیں، تو پھر ہم بھی تمہارے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے، یعنی دوزخ میں جانے والا راستہ، اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ آسان کرنے کے معنی یہ ہے کہ اب دل میں خراب خیالات آئیں گے، دل میں گناہوں کے ارادے پیدا ہوں گے، خواہشات بھی ناجائز کاموں کی پیدا ہوں گی، اور چونکہ اس نے اپنے آپ کو خواہشات کے بہاؤ پر آزاد چھوڑ رکھا ہے،
اس لیے اس کے اوپر کوئی روک ہوگی نہیں، اور اس کی خواہشات اسے کھینچ کھینچ کر آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جائیں گی۔ یہی معنی ہے اس آیت کے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، یعنی تم مت سمجھنا کہ یہ مال جو تم نے جمع کیا ہے یہ تمہارے کام آئے گا، بلکہ جب وہ شخص جہنم میں گرے گا تو اس وقت یہ مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہ مال جس کو جمع کرنے کے لیے جائز و ناجائز ایک کر دیا تھا، جس کے لیے حلال و حرام ایک کیا تھا، جس کے لیے لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے تھے، جس کے لیے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی، وہ مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ سارا کا سارا مال یہاں دنیا میں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے سامنے وہ دو قسمیں بیان کر دی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے نمائندے حضرت صدیق اکبر ہیں، جو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور آخرت کی نعمتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ان کو ہم دھیرے دھیرے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے دل میں مال کی محبت بسی ہوئی ہے، جو بے پرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، حلال و حرام کی فکر نہیں کرتا، اور آخرت کی نعمتوں کو اپنے قول سے یا اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم جہنم کا راستہ آسان کریں گے، اور اس کو اس کا مال کچھ کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا للہدیٰ، ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم تمہیں راستہ دکھا دیں، یعنی ہم تمہیں یہ بتا دیں گے کہ یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے اور یہ راستہ جہنم کو جا رہا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہر چیز کا آغاز اور ہر چیز کا انجام بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ یاد رکھو ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب تمہارا اپنا کام ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا ہے جو بھڑک رہی ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور اس آگ میں وہی شخص داخل ہوگا جو بدبخت ہوگا، جس نے بے پرواہی کے عالم میں زندگی گزاری ہوگی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا ہوگا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ہوگا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے اپنی پیٹھ پھیر لی ہوگی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور اس جہنم سے دور رکھا جائے گا ایسے شخص کو جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ اس سے حضرت ابوبکر کی طرف اشارہ ہے، اور جو شخص اپنا مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جبکہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، بلکہ وہ جو کچھ دے رہا ہے وہ اپنے پروردگار یا اعلیٰ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہے۔ اس دینے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ بندہ عنقریب خوش ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کا اعلان فرما دیا کہ ہم اس کو آخرت میں اتنی نعمتوں سے نوازیں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں ان دونوں قسموں میں سے پہلی قسم میں داخل فرمائے، اور اس دوسری قسم میں داخل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ
اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامي، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودي، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العزم الكثير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما توتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اللہ آج کی اس مجلس میں جن طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما۔ جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما۔ قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما۔ قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما۔ رات کو اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان طلباء، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے اہل خاندان کے حق میں قبول فرما۔ اور جنہوں نے بھی اے اللہ اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ
ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ۔